بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ تھا۔ ان کی رنگت گوری تھی، قد لمبا تھا، لحیم شہیم آدمی تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ نہایت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب 7 آدمیوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں تلے سے چمڑا کھینچنا شروع کیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنے لمبے تھے کہ اگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے اونچے ہی نظر آتے تھے۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ عرب کے نہایت سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ قریش کی طرح وہ بھی تاجر پیشہ تھے اور شام کے علاقے میں بغرض تجارت جایا کرتے تھے۔ ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے۔ آپ بچپن میں اونٹ بھی چلایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا، عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متواضع اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ وہ اپنی تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا یا عمر کے الفاظ منقش تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے، میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کیسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ ادوی لکھا ہے۔ اس نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، وہ قریش کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آج میں اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟
عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر، میں تمہیں ایک تعجب انگیز بات نہ بتاؤں؟ تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا، ابن خطاب۔ گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر نے سخت غصے کے عالم میں کہا، اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم صابی بن گئی ہو۔ عمر قرآن کی تلاوت کی دھیمی دھیمی آواز سن چکے تھے۔ پوچھا، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے گھر کے باہر سنی؟ انہوں نے کہا کہ خاص بات نہیں، بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ جھٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا۔ اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے روتے ہوئے کہا، اے ابن خطاب، جو جی چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اپنے خاوند والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر؟ ہاں میں کہتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات، ان کے اندر کتنی زبردست کشش اور کتنی قوت ہے۔ روتی ہوئی بہن جس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ کس عزم، کیسے ولولے، کیسے حوصلے اور کتنے یقین کے ساتھ کلمہ حق، کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ بہن کی یہ جرأت و صلابت دیکھ کر یکا یک بھائی کا دل پسیج گیا، سارا غم و غصہ مان پڑ گیا۔ بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا، عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں۔ اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو، غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا، صحیفہ تھاما اور اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، حتیٰ کہ وہ اس آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھتے چلے گئے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو حال ہی میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوشگوار حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخمی ہونا، ان کا بھائی کو نہایت جرأت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح سے چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار بول اٹھے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مصداق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ صفا پہاڑی کے دامن میں ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقیم تھے۔ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے ارکم رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے بڑے مخلص تھے۔
وہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام کی معیت میں رہ کر دین سیکھتے اور اللہ کے ساتھ ہر لحظہ اپنا تعلق بڑھاتے تھے۔ اب عمر کا رخ دار ارقم کی طرف تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو عمر شمشیر سے مسلح نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ چند دن پہلے ہی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی بڑے نامور اور بہادر جرنیل تھے۔ صحابہ کو تردد تھا کہ مبادا عمر برے ارادے سے آیا ہو، کیونکہ ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا دروازہ کھول دو۔ اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ عمر اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی تھی؟ پھر فرمایا، یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بے اختیار بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اسے مسجد حرام اور چوراہوں پر موجود لوگوں نے بھی سنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استقامت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کفر کی صفوں میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم مسلسل عزت و توقیر کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ سوچا اور غور کیا تو دل نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ میں فوراً اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا مرحبا و اہلاً، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو طیش میں آ گیا اور یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اب ان کا رخ جمیل بن معمر جمحی کے گھر کی طرف تھا۔ یہ شخص پروپیگنڈے کا ماہر تھا، کسی خبر کو پھیلانے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، پورے قریش میں کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں سب سے آگے تھا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جمیل نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا صابی یعنی بے دین ہو گیا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ اکٹھے ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، لوگ ان کو مار رہے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ مار پیٹ لڑائی جھگڑا جاری رہا حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہم کنار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر اے اللہ کے رسول چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا
تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیتے اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیتے۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے۔ حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے اکابر حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، آپ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو سیراب کیا جائے۔ ڈول بہت بڑا ہے اور آپ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا اور کھیت میں ڈالا، مگر کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے زندگی بھر کنویں سے اس قدر تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اور پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں 2 سپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے صاحب الرائے، بلند نظر اور عالی ہمت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی
وہ ان جانباز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لیں تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے لیے عزا اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر کا معاملہ نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت تھی۔ اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا رد عمل ایک فطری تقاضا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، لیکن آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا،
آیت نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے سنائی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا اور وہ اس پر سخت نادم ہوئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی اس کے خوف سے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور مرا الزہران یعنی وادی فاطمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ادھر ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امان دی اور اپنے خچر پر بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاؤ سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاؤ کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بنی کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لے آتے تو زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی موافقت فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں، بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، سورہ البقرہ آیت نمبر 125۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ اور جب کھا چکو تو وہاں سے نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان بتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جواں ہمت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اس کی تکمیل کا حکم دیا اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ وہ خلافت صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک بھی مقدمہ پیش نہ ہوتا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص بھی تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک، دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابھرنے دیا۔ ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاونیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں، لیکن دیگر امہات المومنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا اور غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا، جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ مثلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 درہم مقرر کیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی، جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرکل کی بیوی کو پہنچا دینا۔ اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سرعام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی۔ سب نے کہا کہ تحفہ کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نجی تحفہ سرکاری کرندے کے ہاتھ بھیجا گیا۔ پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی، پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور رومی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے، اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کیسر روم کا سفیر آ پہنچا، ان کو دارالامارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر، تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود کے قرض دیے جاتے تھے، اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے اپنی نگرانی میں تیار کروائے، فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ کی دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آ پہنچا۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کدھر ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا
کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نصارہ کے عمراء اور رہبان سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے عمراء اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کنکر دے مارا، جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان قریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منا سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ یعنی کشادہ پتھریلی وادی میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری رعایا ہر سو پھیل گئی ہے۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اور تم واضح و روشن راہ پر گامزن کیے گئے ہو، اللہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب دیا، میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 بار ٹھونگ ماری ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہما نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ عن قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس حضرت یعقوب کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، سورہ یوسف آیت نمبر 84، تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے۔
کیونکہ یہ امت بڑے سخت مارکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ میدان کارزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیرو جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانع نہ ہوتی تھی، تو پھر بھلا اس جان گداز سہنے کا احساس سارے مقتدیوں کو کیسے ہو سکتا تھا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرات شروع ہوئی، لوگ یکدم سہم گئے، وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں گیا؟ انصاف کا علم بردار کیوں چپ ہو گیا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ امیر المومنین سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈھال ہیں، سکرات الموت میں مبتلا ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم و اندوہ کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی
تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے برضا اور رغبت اجازت عطا کی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔